اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ انسانیت کی ترقی کے اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرد کی تعمیر شخصیت کے لیے جو بنیادی اساسی اصول تھے، پہلے 4 وہ بیان کیے۔ ذکر اللہ، اللہ کا شکر اور اس پر صبر و استقامت سے مدد، اور نماز سے اس پر استعانت، اور پھر اکل و شرب سے متعلق جو بنیادی امور ہیں کہ حلالاً طیباً، پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا گیا۔ 6 باتیں پیچھے بیان کی ہیں، اور یہ ابتدائی درجے کے جو اجتماعیت ہے اس کے ہر شخص پر لازمی اور ضروری ہے۔ انسانیت کی اجتماعیت کا صرف ابتدائی اور پہلا درجہ ہی نہیں ہوتا، اس کا ایک قومی اور بین الاقوامی درجہ بھی ہوتا ہے۔ صرف ارتفاق اول تک یا ثانی تک چیزیں محدود نہیں رہتی، آگے بڑھ کر ارتفاق ثانی اور ثالث تک انسانی سوسائٹی ارتقاء پذیر ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح کے بہت سے ممالک اور علاقے مل کر بین الاقوامی اجتماعیت قائم کرتے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی اجتماعیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے قومی سطح کی اجتماعیت درست خطوط پر استوار ہو۔ اب اس درمیانے درجے کی اجتماعیت کے لیے قومی نظام کے لیے کن اصولوں کی ضرورت ہے، کیا قواعد و ضوابط ہیں، اس کے قوانین کون سے ہیں؟ یہ بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے 177 نمبر آیت سے، اور 254 نمبر آیت تک تقریباً یہ پونا پارہ ہے۔ یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے، اگلا پارہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی سے پہلے تک قرآن حکیم نے قومی تیسرے درجے کا اور دوسرے درجے کے نظام سے جو متعلق امور ہیں ان کے اصول و ضوابط یہاں حکمت کے طریقہ کار کے تحت بیان کیے ہیں۔ یہاں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات فرمائی ہے کہ جب سے مسلمانوں پر زوال آیا ہے 200-250 سال سے، تو وہ اسلام کو جو انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا تو بالکل ابتدائی اجتماعیت دیہاتی زندگی کے تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں ابتدائی ارتفاق کے تحت انسان کو کیسے گزر بسر کرنی چاہیے، زہد و تقویٰ کے عنوان سے، سلوک کے عنوان سے، بالکل انتہائی سادہ معاشرت جو صرف ابتدائی دیہاتوں کی ہوتی ہے، قرآن حکیم کی آیات کی تشریح و تفصیل اس تناظر میں کرتے ہیں۔ دوسرے کچھ لوگوں کو جوش چڑھتا ہے تو وہ بین الاقوامی غلبہ جب انگریز کا دیکھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی جو بین الاقوامی حکومتیں بالخصوص
مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بعد جو سلطنتیں اور بادشاہتیں دمشق میں، اندلس میں قائم ہوئی ہیں یا بغداد میں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام غالب ہوا، خلافت عثمانیہ کے غلبے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوسری انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، خود اس وقت ذلت کی حالت میں ہے، پستی کی حالت میں ہے، صرف یورپ کے غلبے کو دیکھ کر مقابلے کے لیے بجائے خود کچھ کرنے کے ماضی کی اپنی سلطنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے جی پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، ہم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نیل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ حالانکہ اول تو وہ ماضی کی تاریخ ہے، دوسرا یہ کہ وہاں اس شخصی حکومتوں کے دور میں کوئی ایسا آئیڈیل قرآنی نقطۂ نظر سے نظام موجود اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، وہ ملوکیت اور بادشاہت کا دور ہے، اس میں بہت سی خرابیاں بھی ساتھ ساتھ شامل تھیں، یعنی تعیشات اور دولت پرستی جس کی قرآن حکیم مذمت کرتا ہے، وہ امراض بھی ان کے اندر موجود تھے، وہ اب اسلام کے جذبے میں ان کی ان خرابیوں کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کی کوئی تعلیم ہے۔ سرمایہ داری کی حمایت میں ان ماضی کے حکمرانوں کے سرمایہ پرستانہ رویوں کو اسلام کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، اور یورپ کی سرمایہ داری کہ جو غلبے کی حالت ہے اس کو اپنی ماضی کی سرمایہ داری کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی تو ایک زمانے میں ایسے تھے، یا کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی تو اپنے غلبے کے زمانے میں یہی کچھ کیا، دوسرے ملکوں کے وسائل لوٹے، یہ کیا وہ کیا، تو آج اگر یورپ اور امریکہ کی باری ہے تو پھر اب پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اب زمانہ بدل گیا، اب اس دور کے لٹیرے ہیں تو پھر کیا ہوا، ہم مسلمان بھی تو لٹیرے رہے ہیں، فلانا جو ہے وہ ہندوستان سے فلانی چیز لوٹ گیا، فلانا یہ کر گیا وہ کر گیا، قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ تو یا پستی کی انتہا پر مذہبی طبقہ اسلام کی تشریح کرتا ہے، یا تعیشات پر مبنی سرمایہ پرستی کی بنیاد پر اسلام کا تعارف کراتا ہے، جبکہ قرآن حکیم کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ رفاہیت متوسطہ ہے، درمیانے درجے کا نظام قائم کرنا ہے، حکمت کے اصول پر انسانی ضرورتوں کے تناظر میں انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بنانا ہے۔ اور مولانا سندھی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے 1400 سال کی مسلمانوں کے مفکروں کی تاریخ کنگھالی ہے، تو مجھے امام شاہ ولی اللہ کے علاوہ ایسا جامع شخصیت اکا دکا ہی نظر آئی ہے فقہاء اور محققین میں کہ جنہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ شاہ صاحب یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد کیسر و کسریٰ کی شکست، کیسریت اور کسرویت یا شہنشاہیت، اجارہ داریوں پر مبنی سرمایہ داری کی مذمت اور اس کا نظام توڑنا ہے۔ اب خواہ یہ نظام مسلمان بادشاہ اسلام کے نام پر بنائے، خواہ یہ نظام کوئی عیسائیت کے عنوان سے قائم کرے، خواہ کوئی یہودیت کے عنوان سے قائم کرے، یا کوئی مذہب کا انکار کر کے محض دہریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر سرمایہ پرستی پیدا کرے، قرآن ان تمام کی مذمت کرتا ہے، ان تمام کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس لیے مولانا سندھی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں کی تعیشات اور ان کی سرمایہ پرستی کا بوجھ ہم اپنے ذمہ کیوں لیں، تاریخ کے اس بوجھ کو تاریخ کے حوالے کرو۔ انہوں نے اگر کوئی انسان دوستی کے کام کیے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے انسان دشمنی کے کام کیے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری کیوں قبول کریں، ہم ان کی ہر حرکت اور ہر فعل اور عمل اس کے ذمہ دار کیوں بنیں۔ قرآن حکیم کا مقصد
اجتماعیت متوسطہ قائم کرنا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے رفاہیت بالغہ اور رفاہیت ابتدائیہ کے دونوں کی مذمت کی ہے۔ دیہاتی زندگی کی محض اس حد تک پست ہو جانا یا تعیش پسندی پر مبنی رفاہیت بالغہ کا پیدا ہونا، یہ دونوں چیزیں قابل مذمت۔ اعتدال کی حالت رفاہیت متوسطہ ہے، اور وہ قومی سطح کا ایسا نظام ہے جو انسانی ضروریات پر مبنی ہوتا ہے، بلا ضرورت کسی عالمی طاقت کی صارف مارکیٹ نہیں بنتا۔ یہ اصول اور ضابطے قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ اور مولانا سندھی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بھی بڑا افسوس ہے کہ یورپ کے جو سمجھدار عقل مند مفکرین ہیں، ان کے سامنے جب اسلام کا تعارف افراط و تفریط کے ان دو دائروں کے تناظر میں آتا ہے تو وہاں کے حکمت پسند دماغ اسلام سے بدک جاتے ہیں۔ اگر رجت پسند مذہبی طبقے کی محض زہد و تقویٰ کے ظاہری عنوان کے ساتھ قرآن اور اسلام کی تشریحات کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ذہنی اور عقلی سطح کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو بہت ہی کمزور درجے کی ہے، جو محض ابتدائی زمانے کا معاشرے کی بات کرتی ہے کہ بس سب چیزیں ترقیات چھوڑو، ٹیکنالوجی چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، بس دیہاتی بن جاؤ، تو اس لیے وہ قرآن اور اسلام کے قریب نہیں لگتے۔ اور یا وہ وہاں کے حکمت پسند دماغ قرآن حکیم کو جب سرمایہ داری کی حمایت میں پیش کرنے والے نام نہاد مذہبی رہنماؤں کی تشریحات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو تعیش پسندی اور شہنشاہیت اور اس طرح کے چیزیں پیدا کرتا ہے، انسانی ضروریات سے آگے بڑھ کر سوسائٹی میں تعیشات کو جسٹیفائی کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، اسلام سے دور چلے جاتے ہیں۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ حکمت کے اصول پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی تک کی تمام ولی اللہ جماعت کی تحریرات، وہ حکمت کے اصول پر قرآن حکیم کا جو مکمل پروگرام ہے اسے عقلی انداز میں انسانی ضرورت اور سماج کے تقاضوں کے تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ یہ پونا پارا دراصل اسی تناظر میں قومی سطح کے رفاہیت متوسطہ قائم کرنے کے اصول بیان کر رہا ہے۔ اس کا آغاز اس سے ہوا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کچھ یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق کی طرف کرو اور یا مغرب کی طرف کرو۔ پچھلی آیات میں جہاں رزق حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا تھا، وہاں ان یہودیوں یا ان مذہبی طبقات کو جو ان احکامات کو چھپاتے ہیں، انہیں بیان نہیں کرتے، رزق حلال اور طیب سے متعلق، ذکر شکر صبر اور نماز سے متعلق، تو بڑی سخت وعید پیچھے بیان کی گئی تھی کہ وہ جو کتاب فروشی کر کے مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں، عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ جب یہ باتیں یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہیں تو یہودیوں نے بڑی تکلیف بھی ہوئی، اور یہودیوں نے حضور سے کہا کہ ہم تو بیت المقدس جو ہمارے انبیاء علیہم السلام نے قبلہ بتلایا تھا، ہم تو اس قبلے کے پابند ہیں، ہم اہل قبلہ ہیں، ہم ان تعلیمات کو مانتے ہیں، پھر ہمارے لیے اتنی سخت بات کہنا کہ ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور فما اصبرہم علی النار۔ اور بھی تو بہت نیکی کے کام ہم کرتے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں ترین کام یہ ہے کہ ہمارا قبلے کی طرف رخ ہے، ہمارا قبلہ صحیح ہے۔ تو قبلہ صحیح ہو اور پھر آدمی سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں تو چلو تھوڑی بہت سزا کی بات ہو، بیان کی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جہنم پر صبر کر لیا ہے، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں،
تو قرآن حکیم نے پھر اصل وجہ بیان کی ہے کہ بات اصل میں کیا ہے۔ بات قبلے کی طرف رخ کرنے نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ذیلی اور ضمنی بات ہے۔ قبل المشرق والمغرب، قبلہ مغرب میں ہو یا مشرق میں، یہ تو جغرافیہ کے بدلنے سے، ماحول کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ جو مغرب میں لوگ ہیں ان کا قبلہ مشرق، خانہ کعبہ کے مغرب میں ہے ان کا قبلہ مشرق، اور جو مشرق میں ہے خانہ کعبہ سے ان کا قبلہ مغرب۔ مسئلہ قبلے کے ادھر ادھر ہونے کہ نیکی ہونے کا نہیں ہے، یہ نیکی کا ایک پہلو تو ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ البر کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں، یہ بارارہ کا مادہ ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور ذمہ داریوں کو قبول کر کے ان سے عہدہ برا ہونا، ان معنوں میں نیکی وہ ہے کہ آپ نے وہ ذمہ داری قبول کی اور اس ذمہ داری کو پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیا، یہ نیکی۔ اور جو ذمہ داری قبول کر رہے ہیں وہ بھی انسانیت کے فائدے، بھلائی اور ترقی کی ہو۔ چوری کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے تو اسے بھی بر نہیں کہیں گے، ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اب کہیں گے جی ذمہ داری قبول کی ہے اس لیے پورا کریں گے تو نیکی ہو جائے گی۔ وہ کام انسانیت کے فائدے یا اللہ سے تعلق کا ہو اور پھر اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا جائے تو وہ گویا کہ نیکی ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ نیکی یہ ہے، سب سے پہلے تو اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات باری تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا نظام قائم کیا ہے، اس کی اس حکومتی اتھارٹی کے ساتھ پورا ربط پیدا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ شہنشاہ مطلق نے جو وحدہ لا شریک پوری کائنات کا نظام تخلیق کیا ہے اور وہ اسے چلا رہا ہے، تو اس پر ایمان رکھنا۔ تو اصول البر یہاں بیان کیے ہیں کہ بنیادی اصول کیا ہے، کون کون سے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، صرف یہی نیکی نہیں، ولیکن البر، لیکن بر اور نیکی یہ ہے سب سے پہلے من آمن باللہ، جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، والملائکتی، اللہ کی طرف سے اس کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، والکتابی، اللہ نے انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے جو احکامات الہیہ فرامین جاری کیے ہیں کتب مقدسہ کی صورت میں، اس پر ایمان رکھے، والنبیین، اور ان احکامات اور کتابوں پر عمل درآمد کرنے اور ان کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے جو انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں ان پر ایمان رکھے۔ یہ تمام اصول البر ہیں۔ سب سے پہلے اسے ان امور پر ایمان رکھنا ہے، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی کے تناظر میں مولانا سندھی نے اس کی تشریح یہ کی کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے کا ایک مرکز حضیرت القدس ہے، تو اس حضیرت القدس میں جو اللہ کی تجلی اعظم پڑ رہی ہے، اس تجلی اعظم پر جو دراصل ذات باری تعالیٰ سے جوڑنے اور اللہ سے وابستہ کرنے کا واحد اس مخلوقات کے اندر ذریعہ ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ تو ایسی ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کا نہ ادراک کیا جا سکتا نہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا، لیکن اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو تجلی اعظم ذات باری تعالیٰ کی عرش الہی پر پڑ رہی ہے اس پر ایمان۔ پھر
اس حضیرت القدس میں لوح محفوظ کے وہ تمام امور جو یوم الآخر قیامت تک تمام امور جو اس کے اندر لکھ دیے گئے ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا، القدر الملزم، لازمی تقدیر پر ایمان، بالخصوص موت کے بعد کا جو آخری مرحلے کی تقدیر لکھی گئی ہے اس پر یقین۔ پھر اسی حضرت القدس میں وہ تمام فرشتوں کا انتظامی ڈھانچہ جو ملائے اعلیٰ اور پھر ان کے ذیل کے ذیلی افسران پر مشتمل ملائے سافل، تو تمام ملائکہ کے اس انتظامی ڈھانچے پر یقین رکھنا۔ اللہ کی حکمرانی ماننے کا مطلب یہی ہے، نیکی یہ ہے۔ جو فرشتوں کو نہیں مانتا، اس انتظامی سٹرکچر کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کی حکومت کے، تو اللہ کی حکومت کیسے مانتا ہے؟ اللہ نے جو ان مخلوقات کے لیے تقدیری نظام وضع کیا ہے اس کو نہیں مانتا تو اللہ کو کیسے مانتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ نے اس انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو احکامات اور فرامین شاہی کتب مقدسہ جو دراصل ملائے اعلیٰ کا اجماع ہے، ملائے اعلیٰ کی تمام قوتوں نے اجماع کر کے انسانیت کے لیے جو بنیادی امور، قوانین اور ضابطے طے کیے ہیں ان پر ایمان ضروری ہے۔ تو جو کسی مقدس پارلیمنٹ کا منظور کردہ قانون اور ضابطہ نہیں مانتا تو اللہ کو کیسے مان رہا ہے؟ اسی طریقے سے اس دنیا میں انسانوں میں اللہ نے جو افسران مقرر کیے ہیں، انبیاء علیہ السلام، رسالت کی اور نبوت کی اتھارٹی کے تحت اللہ کے ان علوم کی خبر دینے والے، بتلانے والے کہ یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے، آپ اس کو نہیں مانتے تو اللہ سے ڈائریکٹ کیسے رابطہ تمہارا قائم ہو گیا؟ تو گویا کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ۔ النبیین، یہ وہ بنیادی نیکیاں ہیں کہ اس پوری ہیرارکی کو مانیں جو اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اور انسانی معاشرے کو درست کرنے کے لیے اللہ نے قائم کی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ، اس نے جو تقدیری نظام بنایا، اس نے جو انتظامی افسران پر مشتمل فرشتے بنائے، اس نے جو آئین اور دستور انسانی ترقی کے لیے بنایا، اس آئین کو نافذ کرنے والی جو اتھارٹی رسول اور نبی کی دنیا میں بھیجی، ان تمام پر ایمان لائے۔ اب تم قبلے کی طرف تو رخ کرو اور وقت کے نبی کو نہ مانو، اس دور میں نازل ہونے والی کتاب کو تسلیم نہ کرو، اس فرشتوں کو کہو کہ ہم ان کے دشمن ہیں، جبرائیل دشمن ہے ہمارا، تو جبرائیل سے دشمنی رکھو، فرشتوں سے۔ اور آخرت کا تمہیں کوئی خوف نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال کی جزا و سزا جو ہونی ہے، تم یہاں بد عملی میں تعیشات کے اندر مبتلا ہو اور قبلے کی طرف رخ ہے جی ہمارا۔ آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی سارے مسلمان ہیں، چلو قبلے کی طرف تو رخ ہے نا، تو قبلہ ایک ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ قبلہ تو ان پانچوں امور کی انجام دہی کے لیے ہے، تو اگر قبلے کی طرف رخ ہو، نہ قبلے کی کتاب کو مانو، نہ قبلے کی طرف دعوت دینے والے نبی کو مانو، نہ اس فرشتے کو مانو جو کتاب لے کر آیا، اور نہ ہی آخرت کا کوئی خوف تمہارے دل و دماغ کے اندر ہو، تو پھر اللہ کو کیا ماننا ہے؟ اللہ کا بھی گویا کہ رسمی طور پر تم اقرار کرتے ہو۔ اس کا تعلق اس پورے کائنات کے نظام سے متعلق جتنے بھی امور اللہ کی حکمرانی کے ہیں ان متعلقہ امور سے ہے، اور ان کی نیکی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، سب سے پہلا دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ بالخصوص اس کرۂ ارض پر موجود وہ وسائل جو مال کی صورت میں انسانیت کو عطا کیے گئے ہیں، تو مال سے محبت کے باوجود آپ مال کے خرچ کرنے کا نقطہ نظر کیا رکھتے ہیں؟ کیا مال کی محبت میں اتنے منہمک ہو گئے کہ انسانی حقوق توڑ دیے، پامال کر دیے؟ تو یہ نیکی کیسے ہے؟
نیکی تو یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، آت المال علی حبہ، مال کے محبوب ترین ہونے کے باوجود، روپیہ پیسہ زر دولت ہر انسان میں طبعی محبت ہے اس کی۔ نوٹ کی طرف ایک چھوٹا سا بچہ بھی کیا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے، ویسے آپ کے پاس نہیں آئے گا، نوٹ دکھاؤ تو دوڑتا ہوا آئے گا۔ تو تبھی جو محبت ہے، اس کے باوجود اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنا رشتہ داروں پر، ذوی القربہ سب سے پہلا دائرہ۔ بیوی بچوں پر تو خرچ کرنے میں انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، محبت کے باوجود چونکہ بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، اس پر مال خرچ کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے اوپر خرچ کیا، بلکہ بسا اوقات اپنی ضرورت کو پس پش ڈالیں گے اور بچوں کو اور بیوی کے لیے خرچہ نکالیں گے۔ بات یہاں ان کی ذکر نہیں کی قرآن حکیم نے، لیکن وہ جسے آج پستی کے زمانے میں جسے شریکہ کہہ دیا، رشتہ دار، خونی رشتہ دار، کہ جی یہ مال و متاع میں ہمارے شریک ہیں اور شریکوں سے لڑائی ہے، تو شریکوں پر مال خرچ کرنا مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ رشتہ دار جن سے خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے یا سحری رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، ان پر مال خرچ کرنا مال کی محبت کے باوجود یہ مشکل کام ہے۔ اب نمازیں پڑھیں، قبلے کی طرف رخ کریں، تسبیحاں پھیریں، وظائف کریں اور کہیں کہ ہم بڑی نیکی کما رہے ہیں، لیکن سرمایہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو کہ غریب رشتہ دار غربت اور پستی کی حالت میں ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میرا شریکہ تھا تو یہ کیا ہے، یہ تو اچھا ذلیل ہو رہا ہے، اچھا یہ غربت کی حالت میں رہے۔ حالانکہ سب سے پہلا حکم ان رشتہ داروں کا ہے، ذوی القربہ کا ہے، جن بیچاروں کے پاس مال نہیں ہے، بھوکے ننگے، کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آت المال علی حبہ ذوی القربہ، سب سے پہلے رشتہ دار۔ اس کے بعد اس سوسائٹی کے وہ تمام بے سہارا لوگ، یتامہ اور مساکین کو قرآن نے ذکر کیا، یتیموں کو اور مسکینوں کو۔ یتیم وہ کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بچے ہیں، بیوہ ہے، کما نہیں سکتی، خود کوئی محنت مشقت نہیں کر سکتے، اور ان کی پرورش کرنے والا ان کا جو سرپرست تھا وہ فوت ہو گیا، وہ یتیم ہے۔ اس لیے نابالغ بچہ یتیم ہوتا ہے، جب بالغ ہو گیا تو وہ تو بہت سارے یتیم پھرتے ہیں، کس کے آباء و اجداد زندہ ہیں، سارے یتیم ہی ہو جائیں گے پھر تو۔ یعنی جو اس کی کفالت کرنے والے، اس کا کوئی سرپرست جو کما کر انہیں کھلا سکے، وہ اگر نہیں ہے تو وہ یتیم ہے۔ رشتہ داروں کے بعد اپنے گرد و پیش میں، اپنی سوسائٹی میں ان یتیموں کے مسائل کو حل کرنا، ان کو مال دینا۔ والمسکین، وہ جو کماتا تو ہے لیکن ٹوٹ چکا، حالات کی وجہ سے مزدوری پوری نہیں ملی، حالات ایسے بنے کہ جس کی وجہ سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ مسکین مسکنت سے ہے ٹوٹ جانا کسی چیز کا، تو وہ بکھرا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، محنت تو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، وہ مسکین ہے۔ اس کی بھی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں، کمائی کرتا ہے لیکن گزارا پورا نہیں ہوتا، ٹوٹ چکا۔ تو ان محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو خرچ کرنا۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرنا، ہے تو صاحب حیثیت، کمانے والا ہے، لیکن سفر کی حالت میں ہے، ضرورت پیش آ گئی جی، آدمی اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں ہو تو آدمی وہاں سے کسی سے مانگ بھی لیتا، جان پہچان، تو بے شک مالدار تھا اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، لیکن اس وقت اس کی سیاسی اور معاشی حیثیت اس مسکین کی طرح ہے
کہ جس کے پاس کچھ نہیں، مسافر ہے، تو اس مسافر کی ضرورت کو پورا کرنا، اس پر مال خرچ کرنا۔ اور مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ان کی تمام کی ضروریات پورا کرنے کا بھی نظام بنانا، آت المال علی حبہ کا یہ مطلب نہیں کہ انفرادی طور پر ہی صرف کرنا، انفرادی طور پر بھی ضرور کریں، لیکن اجتماعیت متوسطہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایسے یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے اجتماعی نظم و نسق قائم کرنا، تاکہ وہ ذلت اور رسوائی سے بھیک مانگنے کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ مسافروں کے بعد قرآن نے کہا والسائلین، وہ لوگ جو سوال کرنے والے ہیں، ہاتھ پھیلا لیا۔ کوئی بھی معزز آدمی جی ٹوٹ جائے یا یتیم بن جائے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بہت ہی مجبور ہو کر بھوک سے اور ایسی حالت میں وہ آ کر اس نے سوال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو اس نے نیچے گرا دیا۔ اس لیے اس سائلین پر، سوال کرنے والے پر خرچ کرنا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، جھڑکو مت، دے سکتے ہو تو دو، لیکن نہیں دے سکتے تو جھڑکنا اور ان کی عزت کو پامال کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اور پھر اس کا بھی ایک طریقہ اور سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو ایک طریقہ بتلایا۔ بہت ہی کمزور، بھوکا، کئی دنوں سے ایک آدمی آ کر حضور سے سوال کرتا ہے کہ کچھ پیسے چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ کمبل آدھا نیچے بچھا لیتا ہوں، آدھا اوپر کر لیتا ہوں، پیالے سے کھانا پینا یا لے آؤ۔ سب لوگوں سے کہا کہ بھی یہ کمبل ہے اور یہ پیالہ کسی نے خریدنا ہے تو خریدو، تو جو اچھا ریٹ دے گا بولی لگوائی، ہاں بھی کتنے کتنے، تو جس نے 2 درہم 3 درہم کی بات کی، حضور نے اس کو وہ بیچ دیا، پیسے لیے اس سے اور اس کو کہا کہ جاؤ کلہاڑا خرید کے لاؤ اور رسا خرید کے لاؤ۔ بازار سے رسی خرید لایا اور کہاڑا خرید لایا، اس کا دستہ لکڑی کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ٹھونکا اور اس کو کہا کہ جاؤ یہ جنگل ہے ساتھ ہی، وہاں سے لکڑیاں کاٹو، رسی سے باندھو اور بازار میں لا کے فروخت کرو، ہر ایک کے سامنے ہاتھ مت پھیلایا کرو۔ اب سوال کرنے والے کا مسئلہ حل کیا، پیسے اس طریقے سے سوال کرنے والے کو دیے جائیں کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت میں خود کفیل بنے، یہ نہ ہو کہ کھا لیا اور پھر سوال کرنے آ گیا۔ تو یہ بھیک منگے پیدا کرنا کسی سوسائٹی میں یہ درست بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لا تکونوا کلًا، کسی پر بوجھ مت بنو کہ تمہاری ضروریات ہر آدمی دوسرا پورا کرے۔ ایک اور جگہ پر حکیم ابن حزام سے منع کیا کہ لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اس لیے بھیک لا تسل، سوال مت کرنا کبھی، کیونکہ لینا ایک ذلت کی علامت ہے، دینا اصل ہے۔ وفی الرقاب، مال خرچ کرنا محبت کے باوجود انسانی گردنوں کو چھڑانے کے لیے، غلامی کا نظام توڑنے کے لیے، کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ قرآن حکیم نے آخری پارے میں کہا فک رقبہ، گردن چھڑانا۔ بڑی اونچی نیکی کیا ہے پوچھا گیا تو وہاں فرمایا فک رقبہ، کسی غلام کی غلامی سے اسے آزاد کر دینا، غلام کرانا، اس کے لیے مال خرچ کرنا۔ تو مال کے خرچ کرنے کی ایک ترتیب بتلائی، سب سے پہلے رشتہ دار، پھر سوسائٹی کے یتیم اور بے سہارا، پھر مسکین، پھر مسافر، پھر سوال کرنے والا، اور پھر گردن چھڑانا۔ انسانوں کی احتیاجات کھانے پینے کی پوری ہونے کے بعد
پھر انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آزادی اور حریت کے ساتھ زندہ رہے، کسی کا غلام بن کر نہ رہے۔ تو غلامی کے نظام کو توڑنے کے لیے مال خرچ کرنا، اور پھر رقاب۔ ایمانیات اور عقائد کے بعد سب سے اہم ترین نیکی مال کی محبت کو دل سے نکال کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا، رفاہیت متوسطہ کی بنیاد پر۔ اور پھر اس انفاق مال کے بھی 2 درجے بتلائے گئے، 2 درجے ہیں، جیسا کہ اسی پارے کے اندر آگے جا کر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مال کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو وہاں ایک جگہ پر کہا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب خرچ کر دو۔ اگر سوسائٹی میں یہ مصارف موجود ہیں، رشتہ دار بھوکے ننگے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، سوال کرنے والے محتاج ہیں، غلام ہیں، غلامی کا یہ ماحول چاروں طرف ہے، تو اپنی ضرورت کی تمام چیزیں، ضرورت پورا کرنے کے بعد فالتو چیزیں خرچ کر دو۔ یہ انفاق مال کی پہلی صورت ہے۔ کسی پسماندہ معاشرے کی اجتماعیت کو ترقی دینے کے لیے ہر آدمی اپنے ضرورت سے زائد مال اللہ کے راستے میں دے دے، اور اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رہی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اپنی ضرورت سے زائد مال انسانیت پر خرچ کیا، گھر میں کبھی جمع نہیں کیا۔ عمر فاروق کی رہی ہے، عثمان غنی کی رہی ہے۔ تو انفاق کا پہلا درجہ یہ ہے۔ لیکن جب سوسائٹی میں اس طرح کی پسماندگی نہ رہے، ایک نظام درست بن جائے، تو پھر انفاق کی دوسری قسم ہے، دوسرا درجہ ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے کہ 2.5% تو ہر حال میں دینی ہے، چاہے سوسائٹی میں تمام لوگوں کی غربت ختم بھی ہو گئی ہو، تب بھی بیت المال میں ہر آدمی کو اپنا مال کا 2.5% ضرور دینا ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں آت المال علی حبہ کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کا ذکر یہاں ہوتا تو آگے جا کر آت الزکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ آگے پھر کہا جا رہا اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، یہ الگ سے زکوٰۃ کا الگ سے تذکرہ آ رہا ہے، تو یہاں کہاں سے زکوٰۃ آ گئی؟ یہاں تو سوسائٹی کی اگر ایسی حالت ہے کہ جہاں غربت ہے، افلاس ہے، غلامی ہے، پستی ہے، انسانی مسائل حل نہیں ہو رہے، وہاں تو کہا جا رہا ہے آت المال علی حبہ، ضرورت پوری ہونے کے بعد جو زائد مال بچا ہوا ہے اس کی محبت ہوتی ہے انسان کے پاس، تو اس محبت کے باوجود ضرورت مند آ گیا تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، ان مصارف پر خرچ کرو۔ یہ قل العفو کے دائرے میں ہے۔ اور جب معاشرہ درست ہو گیا، تمام لوگوں کی ضروریات اور مسائل حل ہو رہے ہیں، تو پھر اسی پارے کی جو اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے یسألونک ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ تو وہاں کہا گیا ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر کی بات خرچ کر دو، جتنا بھی، اور جتنے سے مراد یہاں زکوٰۃ تو ہر حال میں ہے 2.5%، اور 2.5% سے زائد من خیرن، جتنا بھی زائد خرچ کر دو، والدین پر، عزیز و اقارب پر، رشتہ داروں پر۔ تو عقائد یعنی کائنات کے پورے نظام پر، اللہ سے لے کر انبیاء پر ایمانیات کے بعد جو سب سے پہلی اہم ترین بات انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت کے لیے ہے، وہ مال کا رفاہیت متوسطہ کے مطابق تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا نظام بنانا، کہ اس سوسائٹی میں رشتہ دار کوئی بھوکا نہ رہے، یتیم اور مسکین اور غریب اور مسافر، ان کی ضروریات اور احتیاجات پوری ہوتی ہوں، سوال کرنے والوں کی ہوں، گردنیں آزاد کرانے، کسی قوم کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس کے وسائل خرچ ہوتے ہوں، جیسے حضرت عثمان کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں، جی،
قوموں کو آزادی دلانے کے لیے، جہاد کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، باقی معاملات کے لیے۔ جب یہ بنیادی چیز ہو گئی تو اقام الصلاۃ، اگلا نیکی کیا ہے؟ نماز قائم۔ مال خرچ کرنے کی عادت بن گئی، مال دل سے نکل گیا تو پھر اب نماز صحیح قائم ہوگی۔ مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، چاروں طرف غربت ناچ رہی ہے، اور یہ نماز کی نیت کھڑا کیے ہوئے، تو اس لیے اس کے بعد تذکرہ کیا اس کا، اقام الصلاۃ۔ اب اللہ سے سچا تعلق قائم ہوگا۔ مال کا اور نماز کا بڑا گہرا تعلق سورۃ ماعون سے واضح ہو رہا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ معمولی سی استعمال کی چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہے دکھاوے کی نماز۔ تو مال کے بعد اگلا تذکرہ نماز کا، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ نیکی ہے۔ وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، یہ الگ سے مستقل بنایا کہ جب پہلے مرحلے میں مال خرچ کر کے سوسائٹی کی ضروریات پوری ہو گئیں، اور اب آپ نے نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، تو اب ہر سال بعد آپ کو ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ نیکی ہے۔ وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرے، زکوٰۃ کا نظام بنائے کہ ہر حال میں بیت المال میں پیسے ہوں، جب بھی ضرورت ہو لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک اور نیکی بیان کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ انسانی معاشرے معاہدات پر استوار ہوتے ہیں، قدم قدم پر انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ معاہدے اور وعدے کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی لین دین میں، خرید و فروخت میں، معاہدہ نکاح سے لے کر معاہدہ حکومت تک، معاہدہ بیع ہے، خرید و فروخت کا ہے، کوئی مالی لین دین کا ہے۔ تو ترقی یافتہ سوسائٹی وہ ہے، نیکی یہ ہے کہ جو قول و قرار آپ نے کسی کے ساتھ کر لیا، جو معاہدہ کر لیا، اس معاہدے کو پورا کرنا۔ کسی سیاسی ضرورت کے ساتھ معاہدہ کیا اور کہا کہ جی رات گئی بات گئی، چلو جی پچھلی بات پہ مٹی ڈالو، نئی بات کرو۔ معاہدہ کر کے معاہدے پر مکر جانا، یہ بھی بد اخلاقی ہے اور یہ بھی برائی ہے، الاسم ہے۔ نیکی یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر ہر آدمی اپنی ضرورت کے تحت ایک معاہدہ کرتا ہے۔ جو معاہدہ آپ نے کر لیا، جو زبان آپ نے کر لی، اس پر قائم رہے۔ ذرا سا فائدہ ہوا، دوسرا ایک آدمی کو مال بیچا، دوسرے نے زیادہ ریٹ لگا دیا تو بس وہاں سے اٹھایا ادھر لے گئے، زبان گھما لی۔ تو معاہدات کی پاسداری کرنا، ایفائے عہد۔ آگے چل کر سورت کے آغاز میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معاہدات کو پورا کرو ایمان والو، باقاعدہ حکم دیا گیا۔ چونکہ ان تمام نیکیوں کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں، یہاں تو ایک فہرست قرآن حکیم نے نیکیوں کی بیان کی ہے۔ تو عہد کو پورا کرنا، عہد کر لو توڑ دو تو اس سے سوسائٹی ترقی نہیں کرتی۔ اور چونکہ ارتفاق ثالث یا قومی سطح کا نظام ایک معاہدہ عمرانی کے تحت ہوتا ہے، تو اس معاہدہ عمرانی میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور انہیں پورا کرنا۔ لیکن اس معاہدے کے لیے وہاں آگے چل کر شرط قرآن نے لگائی ہے کہ معاہدات وہ ہونے چاہیے جو تعاونوا علی البر والتقوی، جو اچھائی اور نیکی پر ہو۔ آپ چند دوستوں نے مل کر چوری کرنے کا معاہدہ کیا ہے کہ ہم مل کر ڈاکہ ماریں گے، مل کر لوٹ مار کریں گے، تو اب کہا گیا کہ جی قرآن میں کہا ہے کہ جی عہد پورا کرو، تو اب ہم مجبور ہیں جی ہم نے تو عہد پورا کرنا ہے، کیونکہ موفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ تو عہد کے لیے بھی لازمی شرط قرار دے دی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہوں اور ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر معاہدات اور تعاون نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا اگر معاہدہ کر لیا ہے تو معاہدے کو توڑنا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے کہ آپ نے غلط قسم کا معاہدہ کیا۔ اگلی نیکی بیان کی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ انسان پر داخلی اور خارجی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، جو بھی اجتماعی معاشرہ ہوتا ہے، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی قدرتی آفت آ گئی، داخلی طور پر اتار چڑھاؤ طبیعتوں میں ہوتا رہتا ہے، کوئی فوت ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ بأسائی وضرائی، سختی آ گئی، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تو داخلی امور ہے۔ وحین الباس، اور وہ امور جو باہر سے کسی نے لڑائی مسلط کر دی کسی قوم پر، تو ان دونوں حالتوں میں اس قومی نظام کے حاملین اور اس بستی کی اجتماعیت قائم کرنے والے لوگ ڈٹ جائیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ۔ نیکی یہ بھی ہے، مصیبت آئے اور آدمی شور مچانا شروع کر دے، ہائے میں مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی تو یہ تو کمزور لوگوں کی بات ہے، اس سے اجتماعیت قائم نہیں ہوتی۔ بھائی زمانے کے گزرنے سے کچھ نہ کچھ تکلیفیں ایذائیں آتی رہتی ہیں روٹین میں، اس کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا یہ بھی نیکی ہے، صبر کرنا۔ جیسے پیچھے بیان کیا تھا، صبر بنیادی اساسی اصول ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اجتماعیت کے اندر پوری اجتماعیت صبر سے کام لے، ہلکے نہ پڑیں۔ داخلی طور پہ پریشانی ہو گئی، کچھ قرضہ نہیں مل رہا، کچھ مشکلات ہیں، تو جیسی ہیں جن وسائل ہیں ان میں گزارا کرو۔ بھیک مانگنا، شور شرابہ، برتن اٹھائے پھر رہے ہیں کہ لو جی قرضہ دو، لو جی قرضہ دو، پیسے دو، تو یہ قوموں کے وقار کے منافی بات ہے۔ بھیک کا کشکول لے کر پھرنا شروع ہو جاؤ۔ تکلیف آئے تو تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے حوصلے کے ساتھ، تبھی ملک اور قوم اور اجتماعیت ترقی کرتی ہے۔ تو صابرین فی البأساء والضراء، کسی سختی میں قدرتی ہو گئی، والضراء کوئی تکلیف آ گئی، بیمار پڑ گیا، مصیبت ہو گئی، پیسے تڑ گئے، تو اس میں حوصلے کے ساتھ ثابت قدم رہنا، یہ بھی نیکی ہے۔ وحین الباس، اور لڑائی کسی دوسرے ملک نے آپ پر مسلط کر دی، جنگ مسلط کر دی، آپ کا اقتصادی بائیکاٹ کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ ڈٹ جانا، اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا، یہ بھی نیکی ہے۔ ذرا سی کہیں سے دھمکی آتی ہے تو فوراً معافی مانگ کر قدموں میں گر پڑنا، یہ نیکی نہیں ہے، یہ بدی ہے۔ یہودیوں کی یہ خصلت بیان کی ہے، آج مسلمان منافقوں کی بھی یہی خصلت ہے۔ مسلمان اکثر ملکوں کی حالت یہی ہے، دلیری بہادری کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کرنا، اس اقتصادی ناکہ بندی کا مقابلہ کرنا، ہمت کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہنا، الا ماشاء اللہ، ورنہ تو ایک دھمکی لگتی ہے تو فوراً قدموں میں گر پڑتے ہیں۔ تو ایسا آدمی چاہے قبلے کی طرف رخ کر کے کیوں نہ نماز پڑھ رہا ہو، ایسی ساری کی ساری قوم سجدے میں کیوں نہ پڑی ہوئی ہو، لیکن نیکی کا ایک اہم پہلو اس نے چھوڑ دیا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ بڑی اہم بات قرآن حکیم نے بیان کی، جن میں یہ نیکیاں پائی جاتی ہیں، اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں سچے، جی جو ایمانیات کے ان تمام پہلوؤں پر یقین رکھیں، مال اپنی پوری سوسائٹی میں خرچ کرنے کے لیے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کا نظام بنائیں، انسانی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے کام کریں، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں، اپنے معاہدات کو پورا کریں، موفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور داخلی اور خارجی مصیبت کے وقت ڈٹ جائیں، اپنی اجتماعیت اور اپنے وقار پر کوئی سودا نہ کریں، جماؤ کا مظاہرہ کریں۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں۔
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ صبر و استقامت کے بجائے دوسروں کے سامنے لم لیٹ ہو جائے اور کہے بڑا متقی ہوں جی کیونکہ میں نے نماز پڑھتا ہوں، بڑا متقی ہوں جی میں تو زکوٰۃ صرف دیتا ہوں، بڑا متقی ہوں میں نے تو قبلے کی طرف رخ کر کے سارے کام کیے ہوئے، میرا قبلہ تو حرمین ہے۔ مال خرچ نہ کرے، سوسائٹی میں غربت ناچ رہی ہو، رشتہ دار بھوکے مر رہے ہوں، یتیم اور مسکین پسماندگی کی حالت میں ہوں، اور پھر کہیں کہ جی ہم تو نیک ہیں۔ قرآن نے کہا یہ مکمل پیکج ہے، یہ تمام امور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کام کو کرنا اور باقی کاموں کو چھوڑ دینا یہ سچائی کی بات نہیں، یہ مکمل تمام امور اللہ اور آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان، مال کا ان مصارف پر غربت کے ختم کے لیے خرچ کرنے کا کام، نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور معاہدات کی پاسداری کرنا، اور مصیبتوں کے وقت میں ثابت قدم رہنا، یہ مکمل پیکج، یہ تمام امور جن میں پائے جاتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہ ہے نیکی۔ ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا یا چند چھوڑ دیے تو وہ جھوٹے ہیں، بظاہر رسم اختیار کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، تو متقی ہیں۔ اور جو اس پورے پیکج پر عمل نہیں کر رہے، متقی نہیں ہیں، منافق ہیں، نفاق کا مرض ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس آیت میں بنیادی اساسی اصول بیان کر دیے، ضابطے بنا دیے، گویا کہ انسانی معاشرے کی ترقی کے آئینی جو بنیادی انسانی حقوق تھے، نیکی کی صورت میں ان کا تعین کر دیا، آئین جاری کر دیا، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے بنیادی امور آ گئے، مالیاتی معاملات بھی آ گئے، سیاسی معاملات بھی آ گئے، ہاں جی، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ربط پیدا کرنے کے معاملات بھی آ گئے۔ کوئی سوسائٹی تبھی استوار ہوتی ہے کہ جب فکر، سیاست اور معیشت، یہ تینوں چیزیں اس کی کلیئر اور درست ہوں، نظریہ اور فکر درست ہو، ایمانیات کے ان تناظر میں کہ وہ اللہ کی حکمرانی اور حکمرانی کا جتنا بھی انتظامی ڈھانچہ ہے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں کا، اس کو مانتا ہو، اس کا فکر اور فلسفہ اس کا متعین شدہ ہو، اور معاشی نظام آت المال علی حبہ، اور اس کی ضروریات کے مطابق پورا کا پورا بیان کر دیا۔ نماز کا نظام قائم کرنا ہے، اور نماز کی امامت ان کا خلیفہ، ان کا سربراہ جو ہے وہ کرے گا، اور اسی سے سیاسی ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور وہ ڈسپلن والی جماعت ہر قسم کے دشمن کا مقابلہ کرنے، جہاد کرنے، داخلی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی سیاسی صلاحیت رکھتی ہے۔ جس قوم میں سیاسی ول پاور ہے، وہ اپنا اس کی قیادت میں، سیاسی قیادت میں دلیری اور بہادری ہے، وہ مصیبتوں میں ثابت قدم رہ سکتی ہے۔ جو بیچاری کمزور ہے وہ تو کیا ہے، لم لیٹ ہو جائے گی، کسی دوسری طاقت کے سامنے سر جھکا دے گی، سرنڈر کر جائے گی۔ تو یہ آئینی اور قانونی جو مکمل فریم ورک نیکیوں کا ہے، اس کا تعین اس آیت مبارکہ میں کر دیا، اور پھر اس کی اساس پر جو ذیلی اور ضمنی قوانین انسانی معاشرے کے ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ قصاص کا قانون آیا، آگے روزے کا ہے، پھر مال کی وصیت کا ہے، پھر ہاں جی باقی امور تفصیل کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔